آج ہی اتراکھنڈ کے اندر ایک نوجوان ایکس مسلم سمیر نام کا وہ نالائق وہ ناہنجار وہ آدمی کہتا ہے کہ آئی ایم ایکس مسلم، میں پہلے مسلمان تھا، آپ اب شاید کوئی الگ تھلگ نام رکھا ہوگا۔ اس نے قرآن کریم کے اوراق پہ اوراق کو پھاڑتا ہے اور وہ آیت بھی پڑھتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا خدا کہتا ہے کہ قرآن کی حفاظت ہم کریں گے، کہاں ہے تمہارا خدا؟ بلاؤ، دیکھو میں تمہارے قرآن کو پھاڑ رہا۔ ابھی کی بات ہے، کل سے یہ ٹویٹر کے اندر فیس بک کے اندر ٹرینڈ کر رہا ہے، وہ قرآن کریم پر لات بھی رکھتا ہے، پیر بھی رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ کہاں ہے تمہارا خدا جو قرآن کریم کی حفاظت کے لیے آئے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اس کو توفیق دے، اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو سمجھا دے۔ اس ظالم کو، اس جن ان پر گوار کو پتا ہونا چاہیے کہ قرآن کریم قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کے اوراق پھاڑنے سے قرآن نہیں مٹ جائے گا۔ صدیوں سے دشمن رہا ہے قرآن کریم کو مٹانے کے لیے، 2000 سال سے پوری سازشیں رچی جا رہی ہے اس قرآن کریم کو مٹانے کے لیے کہ نبی آئے گا 500 سال کے بعد ہم اس قرآن کو مٹائیں گے، لیکن الحمدللہ قرآن کا ایک نقطہ بھی نہیں کوئی بدل پایا، ان کے احکامات نہیں بدل پائے۔ ما قال النبی علیہ الصلاة والسلام all compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my Lord, expand me my praise, it is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Asmallam ille mitra varuna divyani dhatta illalle varuno mitriste jaskamaya होतार मिंदरो महासुरिंदरो अल्लो जैसे सृष्टम प्रणम ब्रह्मानम अल्लो रसूल महामत रक बरस अल्लो अल्लाम। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। सदर मोहतरम अकाबिर उलमाए कराम और इस दस्तार बंदी के जलसे में शरीक होने वाले दीनी ईमानी भाइयों और पर्दे में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली हमारे समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, ज्यादा लंबी बात तो नहीं की जा सकती है, मगर फिर भी अपनी जुबान की इस्लाह की गर्ज के लिए कुरान के ताल्लुक से और मदरसे के ताल्लुक से कुछ बातें पेश करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, हमें चढ़ते हुए सूरज की तरह इस बात पर यकीन होना चाहिए कि इस दुनिया में सबसे फाइनल संविधान और सबसे मुस्तनद और मुसद्दक कलाम अगर कोई है तो वो कुरान करीम है। हमारी शरीयत का मंबा और मखरज कुरान करीम है।
اس قرآن کریم کی بقا کے لیے اور اسی قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے قوموں کو دنیا میں عزت دی ہے اور بہت سے قوم اس قرآن ہی کی وجہ سے ان کی حقارت اور ان کی اہانت کی وجہ سے ذلیل اور رسوا بھی ہوئے ہیں۔ 7 اکتوبر سن 2023 سے لے کر آج تک دجال کا دوست، ابلیس کا پسندیدہ، ایک ظالم ملک ہے۔ 7 اکتوبر سن 2023 سے لے کر ٹل ناؤ، آج ابھی اس وقت تک انہوں نے گولے بارود برسائے سرزمین انبیاء پر۔ ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، یہ ماڈرن زمانہ ہے سائنس کا، جس کو جدید سائنس بولتے ہیں ہم لوگ، اور جدید سائنس کا بانی، جدید سائنس کا کی ریڑھ کی ہڈی ایک بہت بڑا شدت پسند یہودی البرٹ آئنسٹائن ہے۔ یہ جدید سائنس کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد میں لیزر سائنس کا زمانہ آئے گا۔ ابھی ہم لوگوں کی گاڑی کی رفتار، سفر کرتے ہیں تو ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں، جو پبلک کے لیے جو ایئر بیس ہوتے ہیں، جو جیٹ ہوتی ہے، ان کی رفتار زیادہ سے زیادہ 1200-1300 کلومیٹر ہے۔ لیکن جب لیزر سائنس کا زمانہ آئے گا تو اس وقت ہماری سواری کی رفتار ہم 1 گھنٹے میں کئی ہزار کلومیٹر سفر کر سکتے ہیں۔ میں اس موضوع پر بعد میں بات کروں گا۔ تو جدید سائنس کا اڈا، ظالم یہودی، انہوں نے کل کی تاریخ میں 900 کلو کا یعنی تقریباً 1000 کلو کا ایک بم گرایا ہے سرزمین انبیاء، غزہ پٹی کے دکھنوے حصے پر جہاں رفح بارڈر ہے۔ 45 لوگ شہید ہوئے ہیں، تقریباً 800-900 لوگ گھائل ہوئے ہیں۔ رات و دن بمباری ہو رہی ہے، لیکن اس کے اس آدھونک بمباری میں، ان کے اس جدید اور ٹیکنالوجی کے بھور میں اگر سینہ تان کر کوئی کھڑا ہے تو میں ان نوجوانوں کا حال آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ دنیا کے اندر آئرن ڈوم کسی ملک کے پاس نہیں ہے اسرائیل کے علاوہ۔ آئرن ڈوم اگر آپ کے ملک میں، آپ کے ملک کے بارڈر اور سرحد کے اندر اگر کوئی آپ کا دشمن ملک، پڑوسی ملک اگر میزائل اٹیک کرتا ہے تو اس میزائل کو آسمان میں، خلا میں، اسپیس میں کریش کرنا، نشٹ کر دینا، یہ آئرن ڈوم کا کام ہوتا ہے۔ یہ طاقت صرف اسرائیل کے پاس ہے، یہودی کے پاس ہے۔ مگر اس ٹیکنالوجی کو بھی ناکام کرنا وہ سرزمین انبیاء میں 5000 نوجوانوں نے کر دکھایا ہے، اور سینہ تان کر کھڑے ہوئے۔ پتہ ہے وہ 5000 نوجوان کون ہیں؟ آپ کہیں گے کہ وہ بلو واٹر کے فوجی ہیں، آپ کہیں گے کہ وہ پتہ نہیں کہاں کے ویل ٹرینڈ
आर्मी हैं, चीफ हैं, कितनी ट्रेनिंग हुई होगी। नहीं मेरे नौजवानों, नहीं मेरे मुसलमानों, वो 5000 नौजवान, खुलकर नाम लूंगा, खुलकर बात करने की मेरी आदत है, वो हमास के नौजवान हैं जिनकी तादाद 5000 अभी की तारीख में है। और उन 5000 नौजवानों ने इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनके आयरन डोम के सिस्टम को क्रैश किया है, हैक किया है। और वो 5000 नौजवान किसी मिलिट्री का हिस्सा नहीं है, उनमें से 4000 वो नौजवान हैं जो मदरसे में पढ़कर हाफिज कुरान बने, उनके सीने में कुरान करीम है। यही वजह है कि आज अल्लाह तबारक व ताला इस जमीन पर, इस धरती पर पोशीदा तौर पर अगर उन नौजवानों की कोई मदद कर रहा है तो वो सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की जात मुक़द्दस है, और वो बरकत है कुरान करीम जो नौजवानों के सीने में महफूज है। पिछले 7 महीने में गजा पट्टी इफ्तार के मौके में पानी नहीं है रोजा खोलने के लिए, सहरी के टाइम पे सहरी करने के लिए कुछ नहीं है। छोटे छोटे बच्चे घास खाकर, ये तारीख तो हम लोगों ने सीरत में पढ़ी है, सहाबा की जिंदगी में, कि शैब अबी तालिब में कुफ्फार मुशरिकीन ने अल्लाह के नबी को, उनके तमाम रुफका को, उनके सहाबा को, उनके मानने वालों को शैब अबी तालिब में 3 साल के लिए बंद कर दिया था। जब गल्ला अनाज, जब खाने के सारे वसाइल खत्म हो गए तो 3 साल से पहले बाहर नहीं जा सकते थे। भूखे सहाबा इकराम दम तोड़ने लगे, अपनी जान बचाने के लिए दरख्त के पत्ते चबाने पर मजबूर हुए। माओ के तन में, उनके छातियों में दूध सूख गया था, उनके बच्चे तड़प तड़प कर मरने लगे। मां अपने बच्चे को मरने से पहले मर जाना चाहती थी, अपने सर को दीवार में देकर फोड़ करके मैं अपने बच्चे से पहले मर जाना चाहती हूँ। ये तारीख अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने की थी। बहरकैफ आज अगर सहाबाए किराम की तरह मुजाहदा और मशक्कत और मेहनत आपको दुनिया के अंदर देखना है तो सरजमीन अंबिया गजा पट्टी की धरती पर चले जाइए, वहां पर आपको नजर आएगा आज भी अल्लाह की मदद उतरती है, आज भी अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को जमीन पर भेजता है। अगर वैसा ईमान, अगर वैसा यकीन हमारा इस कुरान करीम के साथ जुड़ जाए तो किसी ने मदद की, गजा पट्टी की किसी ने मदद नहीं की। ईरान आया, शुरू में लड़ा कर चला गया, जिनको हम समझते हैं कि सुपर हीरो तुर्की, वो भी भीगी बिल्ली बनकर बैठ गया। जजीरतुल अरब जहां कुरान नाजिल हुआ वो सारे अपने ईमान का सौदा कर चुके हैं, किसी की मदद नहीं आई गजा पट्टी पर। यहां तक कि एक मुल्क में जंग हो रही है, एक इलाके को कंटोनमेंट, एक इलाके को घेर दिया गया है, एक इलाके को चारों तरफ से दीवारें खड़ी की गई है। दुनिया का सबसे बड़ा ओपन जेल गजा पट्टी को कहा जाता है, उस इलाके को कहा जाता है। चूंकि एक तरफ से समंदर है और बाकी 3 हिस्से पर दीवार खड़ी कर दी है इसराइल ने, और 2 गेट रखे उन्होंने अपने मुल्क के तरफ और एक मिस्र के तरफ रखा हुआ है, ताकि इन गजा पट्टी के नौजवानों को, यहाँ के मुसलमानों को यहीं पर मार दिया जाए। कोई मदद के लिए नहीं आया, कोई नहीं। एशिया बर्रे सगीर से भी मदद नहीं गई।
جزیرۃ العرب حجاز سے مدد نہیں گئی، کہیں سے بھی مدد نہیں گئی۔ تنے تنہا اگر اس ظالم کا مقابلہ اگر کوئی کر رہا ہے، ان نوجوانوں کی اندر وہ طاقت آتی کہاں سے ہے؟ وہ طاقت اگر کسی چیز کی ہے تو وہ طاقت قرآن کریم کی ہے۔ پچھلے 7 مہینوں میں 38,000 بچیاں، جب سے جنگ ہو رہی ہے تب سے لے کر غزہ پٹی میں 38,000 بچیاں، بلکہ اب تو آنکڑا ان کا 39,000 ہو گیا ہے، 39,000 بچیاں حافظ قرآن بنی ہے جب سے جنگ شروع ہوئی۔ کیمپوں میں بیٹھ کر قرآن کریم، وہ صرف ایک ہی لفظ، ایک ہی جملہ نکلتا ہے، ان کے بچے چھوٹے چھوٹے شہید ہو جاتے۔ 15,000 بچوں کا نام جاری کیا کسی یونیورسٹی نے، 15,000 بچوں کا نام پلس ان کی تصویر کے ساتھ میں 15,000 بچے شہید کر دیے گئے۔ ان دنوں کے اندر میں ایک ہی جملہ ان کی زبان سے نکلتا، وَكَا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، کہ ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی۔ وہی جملے، وہی الفاظ جو صحابہ کرام کے زمانے میں صحابہ کی زبان مبارک سے نکلا کرتے تھے۔ آج بھی اللہ کی مدد اس قرآن کے ساتھ آج بھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ویسا ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ بھارت کے اندر جب انگریز آیا، ہر دوسرے تیسرے دن علماء سر پہ کفن باندھ کر میدان میں نکلتے۔ جنرل ہارس نے کہا یہ مسلمانوں کی ٹولی آتی کہاں سے؟ آج ان کا خاتمہ کر دوں گا، کل پھر آ جائیں گے۔ پچھلے 3 مہینے سے ایسا ہی دیکھ رہا ہوں، ذرا پوچھو ان کے پاس ان کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی، ان کو پیسے کہاں سے دیے جاتے، ذرا بتاؤ، پتا کرو۔ کسی نے کہا کہ ان کے پاس وہ طاقت ہے جن کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے، تم پتہ بھی نہیں لگا سکتے ان کے پاس وہ طاقت۔ کہا کہ I want to know and that super power، ہم اس سپر پاور کو جاننا چاہتے، اس شکتی کو جاننا چاہتے ہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تک ان علماء کے پاس، جب تک ان مسلمانوں کے پاس قرآن کریم موجود ہے، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن اترا کس پر ہے؟ کہا کہ جناب محمد رسول اللہ پر اترا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ محمد آخری نبی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ایک ڈپلیکیٹ نبی کھڑا کرتے تو ان انگریزوں کی سازش سے مرزا غلام احمد قادیانی اس کو کھڑا کیا گیا اور اس نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر قرآن اترتے ہیں، اللہ کی وحی آتی ہے۔ تو کچھ لوگوں کے بیچ میں، مسلمانوں کے بیچ میں انتشار پیدا کرنے کے لیے اس کو کھڑا کیا گیا، لیکن انگریز کو بھی معلوم تھا کہ جب تک مسلمانوں کے پاس یہ قرآن رہے گا ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو 3 سال 1860 سے لے کر 1864 تک انہوں نے دلی کے مدرسوں سے، مسجد کے آگ سے قرآن کریم کے مسودوں کو نکال کر جلانے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ ہم قرآن کے نسخوں کو مٹا دیں گے، یہی قرآن ہے جس سے مسلمانوں کو طاقت ملتی، یہی وہ قرآن ہے جس کی وجہ سے مسلمان کو سمجھا جاتا ہے کہ ان کی فنڈنگ ہوتی ہے، لو ہم قرآن کو مٹا دیتے ہیں۔ ایک عالم دین نے کہا کہ ان پڑھ جاہل انگریز، تم قرآن کے مسودوں کو جلا سکتے ہو لیکن ان بچوں کے سینوں میں قرآن ہے، تم اس کو قیامت کی صبح تک نہیں مٹا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ I don't believe، how can I believe on this قرآن، ہم اس قرآن کریم پر ایسے کیسے یقین کریں کہ تمہارے بچوں کے سینوں میں ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی کوئی کتاب یاد نہیں کی جا سکتی، بائبل کو، متی، مرقس، لوقا، یوحنا، برنیاس کو ہم ماننے والے ہیں، ہمیں 2-3 لائنیں یاد ہے، کوئی شریمد بھگوت گیتا کو یاد نہیں کر پایا، کوئی رگ وید کو یاد نہیں کر پایا، یہ
21 लाख 22,000 अल्फाज वाले कुरान को कोई कैसे याद कर सकता। उन्होंने कहा कि यकीन नहीं होता है तो मैं बुलाता हूँ। मदरसे के बच्चे को बुलाया जाता है, वो बच्चा 9 से 10 घंटे के अंदर पूरा कुरान सुनाता है, बिन देखे सुनाता है, अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर मिनल जिन्नति वन नास तक पढ़कर सुनाता है। अंग्रेज वहीं पर तौबा करता, कान पकड़ कर तौबा करता है कि यकीनन इस कुरान की हिफाजत करने वाला रब्बे जुल जलाल है, हम इस कुरान को नहीं मिटा सकते। आज कुरान से इतनी मोहब्बत हम लोगों को नहीं। बहरकैफ अंग्रेज के कई चाल और अंग्रेज के कई साजिशें हमारे इस कुरान करीम के साथ पहले भी हैं और अब भी हो रही है। उन्होंने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को खड़ा किया नबी बनाकर, हालांकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। नस्से क़तई उलमा बैठे, नस्से क़तई कुरान करीम की से जो फरमान निकलते हैं, कुरान करीम के आयत से जो पैगाम निकलता है उसको नस्से क़तई बोलते हैं। अल्लाह के नबी के बारे में मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह के नबी किसी के अब्बा नहीं हैं, वो तो अल्लाह के रसूल हैं और सिलसिले नबूवत को खत्म करने वाले हैं। उपनिषद के अंदर तकरीबन 4,500 साल पहले कहा गया अस्मल्लाम इल्ले आखिर के अंदर में जो जुमला है, नाम है, संस्कृत में है, देखिए कितना मैच करता। अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी दत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्र तेजस कामया होतारे मिंदरो महासुरिंदरो। ये उनके तारुफ है। होतार मिंदरो महासुरिंदरो, बहुत सुंदर महासुरिंदरो। कितने सुंदर थे अल्लाह के नबी। अम्मा आयशा से किसी ने पूछा कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने खूबसूरत थे, तो अम्मा आयशा ने फरमाया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने वाली औरतों ने अपनी उंगलियों को काट लिया था। अगर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को वो औरतें देखती तो आपके अंदर इतनी कशिश थी कि वो अपनी उंगलियां नहीं बल्कि अपने सीने को चाक कर लेती। अल्लाह के नबी इतने खूबसूरत। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जब मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को पहली बार देखा तो मैंने कहा कि लैस बिवजहिन कज़्ज़ाब, ये किसी झूठे की शक्ल नहीं हो सकती, इसलिए कि इतनी कशिश थी मोहम्मद रसूलुल्लाह की शक्ल के अंदर खूबसूरती। इसलिए कहा कि महासुरिंदरो, देव महान, इसी से है देव महान। महा बोला जाता है, संस्कृत में महा बोला जाता, महा सबसे बड़े के लिए लफ्ज़ महा इस्तेमाल होता। गांधी जी को महात्मा क्यों बोलते हैं? भारत के अंदर गांधी जी को महात्मा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो भारत के अंदर उनसे बड़ा सम्मानित इंसान नहीं है। गांधी जी को, जिनको फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, महात्मा गांधी, तो इसी से महासुरिंदर, इसी से महादेव, महान देव सबसे बड़ा है। जो हमारे कुरान में, हमारी शरीयत में अकबर के लिए इस्तेमाल होता है ना, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, ऐसे ही संस्कृत में महा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता। महासुरिंदरो अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी दत्ता इल्लल्ले वरुणो में तेजस कामया होतार मिंदरो महासुरिंदरो। अल्लो जैसे सृष्टम, अल्लाह ने सृष्टि एक कानून देकर भेजा। अल्लो जैसे सृष्टम परमं ब्रह्मांडम, कई जन्मों के बाद ब्रह्मन ने उनको भेजा। ब्रह्मा ने उनको भेजा, यानी ब्रह्मा ने पैदा किया। ब्रह्मा से मतलब अल खालिक है। ब्रह्मानम अल्लो रसूल, अल्लाह का अल्लो रसूल मोहम्मद, अल्लाह रसूल मोहम्मद, अल्लाह ने मोहम्मद को रसूल बनाया। और आगे देखिए रका बरस अल्लो अल्लामा, उनको मुकर्रब बनाया। मुकर्रब उपनिषद में है,
پڑھتے نہیں ہیں، اناپ شناپ ترجمہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کتھا واچک بنا لیتے ہیں۔ ایک ہمارے بھارت کے اندر کتھا واچک ہے دھیرین شاستری جی، ابھی آج کل دبئی میں گھوم رہے ہیں۔ انڈیا میں رہتے تو کہتے ہیں کہ بھارت کو ہندو راشٹر بناؤ، بھارت کو ہندو راشٹر بناؤ، اور ابھی چلے گئے دبئی اور وہاں کیا کہتے ہیں کہ یہ ملک بہت اچھا ہے دبئی، کیوں؟ یہاں پر سارے دھرم کے لوگوں کا سمان کرتے ہیں۔ بھارت میں رہتے ہیں تو کہتے ہیں ہندو راشٹر بناؤ، یعنی سارے ہندو ہی لوگ رہنا چاہیے، اور دبئی گئے تو دوگلا بدل گیا، کیا بولنے لگے کہ یہاں سارے دھرموں کا سمان ہے اسی لیے اچھا ہے۔ تو پتہ چلنا چاہیے کتھا واچک جی، شاستری جی، کہ جہاں سارے دھرموں کا سمان ہوتا ہے اس سے بہتر خوبصورت ماحول کہیں نہیں ہو سکتا۔ تو کیوں ہندو راشٹر چلاتے ہو؟ ابھی چلے گئے دبئی میں گھوم رہے، جزیرت العرب، یونائٹڈ عرب امارات میں گھوم رہے ہیں، تفریح کر رہے ہیں، موج مستی لے رہے ہیں، بیرکٹ چلیے، وہ ایک ان کا وہاں کا ایکسپیرینس لینے کے لیے گئے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ان کی پوری سازشیں ہیں کہاں پر؟ جزیرت العرب میں بت پرستی کی شروعات ہو چکی ہے۔ 1450 سال پہلے، بلکہ 59 سال پہلے اللہ کے نبی نے جال حق و زاق الباطل کے تحت، جال حق و زاق الباطل یہ آیت نازل ہونے کے بعد آپ نے 360 بتوں کو وہاں سے ہٹایا تھا، پاک پوتر شہر سے، لیکن آخر میں اب وہاں کے لوگ اپنے ایمان کا سودا کر چکے، اور آپ کے اس قرآن کو ختم کرنے، آپ کے عقیدے اور شریعت کو بدلنے کے لیے جزیرت العرب میں پوری دنیا کی باطل طاقتیں لگی ہوئی ہے، اور وہ خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، وہ نمٹانا چاہتے ہیں کس کو؟ وحدانیت کو، آپ کے قرآن کو۔ سب سے زیادہ محنت اس پہ کس کی ہو رہی؟ سب سے زیادہ محنت یہودیوں کی ہو رہی۔ ہمارے بھارت کے اندر جتنی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں یہ یہودیوں کے اشارے پر کام کرتے، جوڈائزم کے اشارے پر کام کرتے۔ میرے بھائیوں، قرآن کو سینے سے لگاؤ، قرآن کو مٹانے کی سازشیں لوگ کر رہے ہیں۔ آج ہی اتراکھنڈ کے اندر ایک نوجوان، ایکس مسلم، سمیر نام کا وہ نالائق، وہ ناہنجار، وہ آدمی کہتا ہے کہ آئی ایم ایکس مسلم، میں پہلے مسلمان تھا، آپ اب شاید کوئی الگ تھلگ نام رکھا ہوگا۔ اس نے قرآن کریم کے اوراق پہ اوراق کو پھاڑتا ہے اور وہ آیت بھی پڑھتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا خدا کہتا ہے کہ قرآن کی حفاظت ہم کریں گے، کہاں ہے تمہارا خدا؟ بلاؤ، دیکھو میں تمہارے قرآن کو پھاڑ رہا۔ ابھی کی بات ہے، کل سے یہ ٹویٹر کے اندر، فیس بک کے اندر ٹرینڈ کر رہا ہے، وہ قرآن کریم پر لات بھی رکھتا ہے، پیر بھی رکھتا ہے، اور کہتا ہے کہ کہاں ہے تمہارا خدا جو قرآن کریم کی حفاظت کے لیے آئے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اس کو توفیق دے، اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو سمجھا دے۔ اس ظالم کو، اس چند ان پڑھ گوار کو پتا ہونا چاہیے کہ قرآن کریم قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کے اوراق پھاڑنے سے قرآن نہیں مٹ جائے گا۔ صدیوں سے دشمن رہا ہے قرآن کریم کو مٹانے کے لیے، 2000 سال سے پوری سازشیں رچی جا رہی ہے اس قرآن کریم کو مٹانے کے لیے، کہ نبی آئے گا 500 سال کے بعد ہم اس قرآن کو مٹائیں گے، لیکن الحمدللہ قرآن کا ایک نقطہ بھی نہیں کوئی بدل پایا، ان کے احکامات نہیں بدل پائے، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر پایا ہے، اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی کسی بھی کتاب کو کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، لیکن ہمارے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سے لی، اور اللہ کہتا ہے اِنَّا، بے شک ہم نے، نَحْنُ نَزَّلْنَا، ہم نے ہی قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس قرآن کے محافظ ہے۔ اے جاہل، تمہارے ایک ورق کو پھاڑنے سے قرآن نہیں مٹے گا، تم پورا قرآن جلا دو۔ عبداللہ سالم کھڑا ہوگا سورہ فاتحہ سے لے کر من الجنۃ والناس تک، تیرے سامنے قرآن پڑھے گا، نکال کے دیکھا، میری پوری باڈی کا سرجری کر لے،
تو قرآن کریم کے اوراق کو نہیں پائے گا، لیکن الحمدللہ مجھ جیسے طالب علم قرآن کریم کی 3,22,000 الفاظ کو اپنے دماغ میں لیے بیٹھے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حافظ قرآن کے ذریعے سے، بچوں کے سینے کے ذریعے سے اس قرآن کریم کی حفاظت کی ٹھانی لی ہے اور یہ سسٹم بنایا ہے۔ اللہ چاہے تو پیڑ پودوں سے بھی قرآن کی حفاظت کروا سکتا، لیکن اللہ کے سسٹم کے خلاف، اللہ کے نظام کے خلاف ہے۔ آپ کے بچوں کو چنتا، آپ خوش قسمت ہیں جن کے بچے حافظ قرآن بنے۔ ان مدرسوں کا باقی رہنا بہت ضروری ہے میرے بھائیوں، اور جب تک اس قرآن سے ہمیں محبت ہوگی، اس قرآن سے جتنے بھی لوگ محبت کرنے والے ہوں گے، وہی جماعت، وہی گروہ کانا دجال کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوگا۔ آج اسرائیل کیا دجال کا دوست نہیں ہے؟ دجال کا دوست ہے۔ کہاں ہے دجال؟ میرے پاس ایک کتاب آئی ابھی 3 دن پہلے، برمودا ٹرائنگل، اس موضوع پر بات نہیں ہوتی ہی نہیں، مسجد کے ممبر پر بات نہیں کی جاتی۔ میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا، آپ کی شریعت اور آپ کی اسلام کو اور آپ کے قرآن کو مٹانے کی۔ ابھی جو دیکھ رہے ہیں نا ہم لوگ، کہیں کہیں پر کوئی بھاشن دے دیتا ہے، کوئی اسلام کے خلاف بھاشن دے دیتا ہے، کوئی پردے کے خلاف بھاشن دے دیتا ہے، کوئی کچھ دے دیتا ہے۔ یہ تو ویسی چیز ہے، بہت آسان ہے اس سے نمٹنا، اور اللہ نمٹا بھی دیتے ایسے لوگوں کو، ہدایت بھی دے دیتے بہت سے لوگوں کو۔ لیکن جو اتنی خطرناک سازش رچی گئی ہے آپ کے اسلام کو مٹانے کے لیے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہودی کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہودی اسلام کا سب سے بڑا دشمن، اور پوری دنیا کو اپنے ہینڈ میں، اپنے ہاتھ میں اگر کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے تو وہ یہودی ہے۔ اور یہودی کون ہے؟ یہودی دجال کا دوست ہے۔ دجال کہاں سے نکلے گا؟ قرب قیامت میں۔ اس سے بڑا فتنہ ہماری اس امت میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جب بھی دجال کا چرچا کرتے تو صحابہ کرام کے چہرے سے پسینے ٹپکنے لگتے، پسینے، خوف۔ کیوں؟ کیا وہ بزدل تھے؟ کیا دجال کوئی ہے؟ کیا وہ کمزور تھے؟ صحابہ کرام کمزور نہیں تھے۔ حضرت علی نے تو 1.5 ٹن کا وہ خندق کا دروازہ اٹھا کر کے پھینک دیا تھا باہر، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر۔ طاقتور بڑے صحابہ کرام تھے، ان کے بازوؤں کے اندر اللہ نے اتنی طاقت دی تھی، کمزور نہیں تھے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ڈرتے تھے؟ اتنی خطرناک باتیں کہی گئی ہے اس دجال کے تعلق سے، اس کے اوپر بات نہیں کرتے۔ ہمارے علماء کو بولنا چاہیے مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر، اور قوم کو آگاہ کرنا چاہیے۔ سمندر کے نیچے برمودا ٹرائنگل کہاں ہے؟ یہ فلوریڈا امریکہ کے جسٹ پورب سائڈ میں۔ 300 جہازیں آج تک لاپتہ ہو چکے، اس میں 300 طیارے۔ ہوائی جہاز پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد جاتے، وہاں پہ جانے کے بعد اچانک غائب ہو جاتے۔ کہیں پر اگر پلین کریش ہو جائے، کہیں پر اگر سمندر کی کشتی اگر ڈوب جائے تو اس کے اندر سسٹم ہوتا ہے کہ بھئی فوراً کوئی ایمرجنسی میسج بھیجتے ہیں، یا اگر کہیں کریش ہو تو اس کا ملبہ ملتا ہے، لاشیں ملتی ہے۔ ابھی ایران کا راشٹرپتی وہ اس کا ہیلی کاپٹر کریش کیا تو اس کی لاشیں ملی، اس کی باڈی ملی۔ وہ الگ بات ہے کہ سازش کے تحت ہوئی ہوگی، 2 ہیلی کاپٹر جو ان کے آگے پیچھے تھے آرام سے پہنچ گئے، اور بیچارے وہ راشٹرپتی جی وہیں پر مر گئے۔ بہرکیف اس کو پاسبل ہے، آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آج سائنس کا زمانہ، کسی بھی چیز کو کہیں سے ڈھونڈ نکالتے، لیکن تقریباً 700 لوگ اور 300 جہاز ابھی تک لاپتہ ہو چکا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جہاز 300 لوگوں کو لے کر جا رہا، اچانک غائب ہو گیا، کچھ دنوں کے بعد جہاز مل جاتا ہے، لوگ غائب۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مل جاتے تھے، جہاز غائب، کبھی کبھی جہاز مل جاتا تھا، لوگ غائب۔ یہ رہسیہ آج تک کوئی حل نہیں کر پایا۔ برمودا ٹرائنگل 2 جگہ ہے،
ہماری اس پرتھوی کے اوپر، اس پورے برہمانڈ میں، سمندر میں. ایک تو امریکہ سے پورب جس کو برمودا تریگون بولا جاتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شیطان حدیث کی بنیاد پر، حدیث کی تشریح کی بنیاد پر اور محققین کی تحقیق کی بنیاد پر، چونکہ جو شیطان ہے اس کا تخت کہاں پر ہے؟ سمندر میں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ برمودا تریگون میں جو سمندر کے نیچے، وہاں پر شیطان ابلیس اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ بیٹھا ہوا، اور اس کے اپوزٹ بالکل پورب سائیڈ میں جاپان ہے جس کو ڈیول سی کہا جاتا، وہاں پر دجال نکلے گا اصفہان سے، خراسان سے، اور یہ ایران میں ہے. اور سب سے زیادہ مضبوط یہودی ایران میں پائے جاتے ہیں، اصفہانی یہودی. بلکہ ایران کی جو سب سے زیادہ ریڑھ کی ہڈی قوم مانی جاتی ہے، قوم کے ریڑھ کی ہڈی کی طرح جو قوم مانی جاتی ایران میں، وہ اصفہان کے یہودی. اور یہودی اسی اصفہان، یہ دجال اسی اصفہان سے نکلے گا، اسی اصفہان سے نکلے گا، اور 70,000 یہودی ان کے سپورٹ میں ہوں گے. اور وہ دجال اتنا طاقتور ہوگا کہ چڑھتے ہوئے سورج کو روک دے گا، اتنی طاقت کا مالک ہوگا کہ مردوں کو زندہ کر دے گا، اتنی طاقت کا مالک ہوگا کہ دریاؤں کو خشک کر دے گا، اتنی طاقت کا مالک ہوگا جہاں چاہے گا وہاں بارش کروائے گا، اتنی طاقت کا مالک ہوگا. ہو جانے کے بعد اپنے سارے کرامات دکھا چکا ہوگا، تاخیر کے اندر دعویٰ کرے گا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، مجھے رب مانو. وہیں پر لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. اتنی طاقت والا انسان نہیں ہو سکتا، خدا ہو سکتا، لیکن ہمارے نبی نے بتایا کہ وہ کانا ہوگا، ایک آنکھ سے بھینگا ہوگا، اسی لیے اس کو مسیح دجال بولتے ہیں. یعنی اس کے ایک آنکھ پھیر دیا گیا، یعنی ایک آنکھ سے بالکل سفاچت، ایک آنکھ وہ بھی کانا ہوگا، اور ایک آنکھ. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو پہچان لینا وہ رب نہیں ہو سکتا، چونکہ رب میں کوئی عیب نہیں، اسی لیے اس کو پہچاننا. اور اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا کافارا، یعنی کافر ہوگا وہ. اتنی طاقت ہوگی، اتنی طاقت ہوگی. آج یہودیوں کے پاس جو طاقت ہے، آج جدید سائنس کا زمانہ، دجال جب آئے گا تو لیزر سائنس کا زمانہ ہوگا. دجال کے پاس جو سواری، وہ کہا جاتا ہے کہ گدھے کی سواری ہوگی، لیکن شیطان کے پاس جو سواری، آج اس سواری کو فلموں میں دکھایا جاتا، اس سواری کا نام اڑن تشتری. ہم لوگ زیادہ سے زیادہ بلٹ ٹرین میں بیٹھ کر 1 گھنٹے میں 400 کلومیٹر دور جا سکتے ہیں زمین پر. آسمان میں ہوائی جہاز میں بیٹھے تو 1 گھنٹے میں 1200 کلومیٹر جا سکتے، لیکن اڑن تشتری کی جو رفتار ہے وہ 1 سیکنڈ میں 700 کلومیٹر چلتی، اور 1 منٹ کے اندر تقریباً 25,20,000 کلومیٹر اس کی رفتار ریکارڈ کی گئی. آپ کہیں گے کہ مولانا اتنی طاقت آئی کہاں سے؟ لیزر شعاع کے ذریعے، لیزر سائنس کے ذریعے سے. اور یہ ساری قوت اللہ نے شیطان کو بھی دے رکھی ہے، اور شیطان کا پروردہ، دجال کا دوست، بلکہ دجال کا دوست شیطان، یہ دونوں کی ملی جلی، ان دونوں کی سازش، ان دونوں کا دوست. موجودہ زمانے میں اگر کسی کو دیکھنا ہے تو یہودی کو دیکھ لیجئے. وہ آپ کے قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں، وہ آپ کی شریعت کو مٹانا چاہتے ہیں. اتنی طاقت آتی کہاں سے؟ اتنی تیز رفتار آتی کہاں ہے ان میں؟ ایک چیز بتا دیتا ہوں. اللہ کے نبی جب معراج پہ گئے تھے تو اتنی تیز رفتار سے کیسے گئے اور آ گئے؟ جب آپ جا رہے تھے تو کنڈی بند کی آپ نے، تو آپ جب آئے تو وہ کنڈی ہل رہی تھی. آپ ساتوں آسمان، جنت و جہنم، سب کا چرچا، سب جگہ سیر کر کے آ گئے اور کنڈی ہلی رہی تھی. عقل نہیں یہ بات مانتی نا. ایک چیز ہے، آج بھی وہ چیز پائی جاتی. ایک موبائل ہے، اس موبائل کو آپ چھوڑیے تو یہاں پر نہیں رکے گا، یہ گر جائے گا نیچے. یہ گرنا قوت کشش جس کو بولتے ہیں، گریوٹی. سائنس میں جائیں گے تو گریوٹی، زمین میں گریوٹی، اسی لیے کوئی چیز اوپر پھینکیں گے تو نیچے آ جاتی، گریوٹی. اگر یہ گریوٹی سلب کر لی جائے، ختم ہو جائے
تو پھر کسی چیز کو آپ پھینکیں گے تو اس کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے براق میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو لے گیا تو اس وقت وہ ٹائم تھم گیا تھا، رک گیا تھا۔ جب گریوٹی سلب کر لی جائے کسی چیز کی تو وقت رک جاتا ہے۔ مہابھارت کے میدان میں شری کرشن جی نے کہا تھا، ارجن کو کہا تھا، جب بات ہو رہی تھی، ہاتھوں میں تلوار ہے، چلا رہے ہیں، توپ پھینک رہے ہیں، اس وقت میں پتھر پھینک رہے ہیں، لیکن جب بحث و مباحثہ دونوں میں چل رہی ہے، مہابھارت کی تاریخ پڑھیں گے تو مہابھارت میں آئے گا کہ وقت تھم گیا تھا۔ یہ وقت تھمنے کا مطلب قوت کشش کو سلب کر لینا، اور قوت کشش کو سلب کر لینے سے آپ بھی اگر دوڑ کر جائیں گے تو آپ جہاں 5 منٹ میں پہنچیں گے تو وہاں آپ 5 سیکنڈ سے بھی کم میں پہنچ سکتے ہیں۔ قوت ٹرین کو یا کسی چیز کو اتنی طاقت کیسے لگتی؟ اسی قوت کشش کو دھکا دینے میں طاقت لگتی۔ بہرکیف یہ سائنس کی بات ہے۔ تو یہ قوت کشش پر اگر کسی کا قبضہ آج ہے تو دجال کا قبضہ ہے، اور دجال کا دوست جو شیطان ہے، شیطان کی سواری اڑن تشتری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ لیزر شعاع کے ذریعے سے وہ قوت کشش کو سلب کر لیتے ہیں۔ بھارت نے دنیا کے کئی حصوں میں تشتری کو، اڑن تشتری کو دیکھا گیا ہے، اور اسی خلائی مخلوق کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ کہتے ہیں کہ انگریز آج وہ ہے کہاں وہ مخلوق؟ شیطان نظر نہیں آتا، شیطان بظاہر سمندر کے اندر احکامات کے ذریعے سے پتا چلتا، لیکن اڑن تشتری پر کون لوگ ہیں؟ خلائی مخلوق کون ہیں؟ 18,000 مخلوق میں سے ہم ہی لوگ ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، باقی اور مخلوق کہاں؟ پتا چلنا چاہیے آپ کو کہ اس پورے گیلیکسی سسٹم کے اندر میں تقریباً 8-9 جو گرہ ہیں، ان گرہوں کے اندر کوئی نہ کوئی مخلوق ہے۔ تو خلائی مخلوق کو ایلین بولا جاتا، ایلین، اور اسی ایلین کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کو لیزر ٹیکنالوجی کہا جاتا، اور یہ قرب قیامت میں اس کا استعمال ہوگا۔ اور آج کے زمانے میں جب اس لیزر ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں تو بڑے بڑے جہازوں کو منٹوں سیکنڈوں کے اندر یہ لوگ اس کو ہائی جیک کرتے ہیں، اور دنیا کی جدید سائنس اس کا پیچھا نہیں کر پاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لیزر سائنس کے بالمقابل جدید سائنس کو اتنی طاقت نہیں۔ میرے بھائیو، یہ سارے پرکریا کیوں ہو رہا؟ یہ سارے پرکریا، یہ سارا نظام، یہ صرف آپ کے قرآن کریم کو مٹانے کے لیے، یہ صرف دشمن اور دجال کی ملی بھگت ہے۔ آپ یہودی کو دوست مت سمجھیے، بلکہ البرٹ آئنسٹائن دجال کا دوست مانا جاتا، کہا جاتا ہے کہ اس کی ملاقات دجال سے ہوئی تھی۔ اور پھر یہودیوں پینٹاگون کے اندر جو حملہ ہوا تھا، 2 ہوائی جہاز مار دیے گئے تھے، وہ 2 ہوائی جہاز یہودیوں کی ایک سازش تھی پورے دنیا کے اندر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے۔ اگر دجال کا کوئی دوست ہے تو وہ یہودی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہودی پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لے رہا ہے، اور پھر یہودی سب سے پہلے سپورٹ کرے گا دجال کا، اور اس وقت 2 طاقتیں ہوں گی، ایک طرف کفر ہوگا اور ایک طرف قرآن کریم کے محبین ہوں گے۔ جن کے سینے میں قرآن ہوگا وہ دجال کا مقابلہ کرے گا، جن کے سینے میں ایمان ہوگا وہ دجال کا مقابلہ کرے گا، اور دجال کے ایک ہاتھ میں جہنم اور دوسرے ہاتھ میں جنت ہوگی، اور دجال صرف ایک آدمی کا قتل کر پائے گا، اور وہ ایک عالم دین ہوگا۔ دجال کو دیکھ کر وہ کہے گا کہ تم ہی دجال ہو، تمہارے شکل و صورت سے وہ لگ رہی ہے کہ تم ہی دجال ہو۔ تو دجال اس کو بلائے گا اور بیچ میں سے پھاڑ دے گا اور کہے گا کہ یہ ہم کو خدا نہیں مانتا، پھاڑ کر ہٹا دیا جائے گا۔ ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، ایک اس طرف اور ایک اس طرف۔ لوگوں سے کہے گا مجھے خدا مانتے ہو نا، دیکھو میں اس کو زندہ کرتا ہوں، پھر اس کی باڈی کو جوڑ دیا جائے گا۔ یہ صحیحین میں، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث پیش کر رہا ہو، کوئی دیو مالائی کہانی نہیں۔ میرے بھائیو، میرے نوجوان ساتھیوں، انگریز آپ کے دماغ میں گھس چکا۔ جو ونڈو ہے
हम लोग लैपटॉप यूज करते, विंडो बोला जाता, विंडो का मतलब देखना। आप मोबाइल यूज करते, आप जब तक अपना इसके अंदर केवाईसी नहीं करेंगे आपका अकाउंट नहीं खुलेगा। आप अपने डेट ऑफ बर्थ नहीं डालेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डालेंगे तो आपका मोबाइल किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करेगा। पता है क्या, ये सारी दज्जाली ताकत आप पर नजर रखे हुए है कि किसका अकीदा कैसा है। हम और आप सोच नहीं सकते, वो हमारे घरों तक, हमारे दिमाग तक। हम पीते हैं तो थम्स अप पीते, कोका कोला पीते, मैरिंडा पीते हैं, ये सारी यहूदी ब्रांड है कि नहीं। हम साबुन के अंदर में लाइफबॉय यूज करते हैं और लक्स साबुन यूज करते, डिटॉल यूज करते, ये सारी डव साबुन यूज करते। ये मेड इन यहूदी है कि नहीं। पूरी दुनिया के ऊपर यहूदी कब्जा करना चाहता है ताकि आने वाले वक्त में दज्जाल को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। और ये दज्जाली दोस्त यहूदी आज हमारे जजीरतुल अरब में भी पहुंच चुके। इनका अगर मुकाबला किया जा सकता है तो सिर्फ एक है, वो है कुरान। जिसके सीने में कुरान होगा वो कभी भी उसके सामने डरेगा नहीं। उस अल्लाह के बंदे को जब चीर कर फेंक दिया जाएगा तो फिर जब दज्जाल कहेगा कि बताओ इसको जिंदा करो, लोग कहेंगे कि कीजिए। जब आप इसको जिंदा कर लेंगे, that time I will consider and I will believe in your power। हम आपके पावर को, शक्ति को मान जाएंगे। तो फौरन उसको जोड़ेगा, वो जिंदा हो जाएगा और वो खुश होगा। वो कहेगा कि अब तुम भी मुझे खुदा मानो। आलिम दीन कहेंगे कि अब तो पक्का यकीन के साथ कहूंगा कि तुम ही दज्जाल हो, तुम काफिर हो, तुमको डर नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अब डर नहीं, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया कि तुम एक ही आदमी का कत्ल कर सकोगे, दूसरे आदमी को तुम कत्ल नहीं कर पाओगे। और मैं वो खुश नसीब मैं निकला हूं, इसीलिए तुम दज्जाल हो, तुम काफिर हो और तुम जहन्नमी हो। तुम्हारे सामने बोलता, फिर वो उसको कत्ल नहीं कर पाएगा। दज्जाल अल्लाह की तरफ से हमारे ईमान को जांचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला भेजेगा। आज अगर आपको CAA के ऊपर बात करनी, नहीं मौलाना मत कीजिए CAA, क्यों? बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। मौलाना UCC पे मत बोलिए, बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। अभी एक जलसा था चंपारण में, इलेक्शन का जमाना है, धारा 144 है जिसको ज़ाब्ता अखलाक बोलते, नाफिज है, हिंदी में इसको चार संहिता बोलते हैं। परमिशन नहीं होती है बहुत सारी चीजों की उसके अंदर में। तो उन्होंने कहा कि मौलाना सियासी बात नहीं होगी। हमने कहा ठीक है, सियासी बात नहीं होगी। तो हमने वहां पर एक आंकड़ा पेश किया था अपनी कौम का, बिहार के ताल्लुक, सीमांचल के ताल्लुक से, कि हमारे जो सीमांचल में हमारी आबादी इतनी है तो हमारी नौकरी इतनी होनी चाहिए, इतनी न होकर के इतनी कम है। दूसरों की आबादी इतनी है, ब्राह्मण है 47 लाख, उनकी नौकरी 58,000 होनी चाहिए, तो उनकी 1,72,000 नौकरी है। हमने कहा हमारे हकूक की बात है, शरीयत में अपना हक लेने के लिए थोड़ा बहुत घूस भी देना जायज है। अपना हक लेने के लिए मैं फतवे पे नहीं जाएंगे, मुफ्तियान किराम बताएंगे, यानी अपने हुकूक लेने के लिए। कल से ऐसा नहीं कीजिएगा, जाइएगा तो आप पता चला कि वहां जा रहे रांची में और ऑफिस में पकड़ा रहे 50,000 गड्डी और अपना काम करा ले रहे। नहीं, अपना हक छीन करके लीजिए, अपने हक की बात करना। पर्ची आया मौलाना सियासी बात नहीं होगी। हमने कहा इसी बुज़दिली ने भारत के अंदर अलग अलग कवानीन जो बनी है ना शरीयत को मिटाने के लिए, आपकी इसी बुज़दिली की वजह से बनी। उत्तर प्रदेश के अंदर 16,000 मदरसे बंद करने की बातें की गई। हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि नहीं दिया? हाई कोर्ट भारत का दूसरा सबसे बड़ा अदलिया। कौन बोला? कोई बोला है? कब बोलोगे? जब मदरसे में ताले डल जाएंगे। आर्टिकल नंबर 30 में लिखा है, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश। सारे माइनॉरिटी को अपने अपनी जुबान के अपने अपने मजहब की तालीम देने की आजादी भारत का संविधान देता। कब तक बुज़दिल बनकर बैठोगे? बोलने की सलाहियत नहीं है तो जो बोलने वाले उनको मत रोको। कुर्सी इख्तिदार पर बैठ गए हो, बड़े बड़े ओहदे पर, बड़े बड़े तंजीम के लोग हैं, कुछ बोलते नहीं है, अपने में लड़ते, हमको कुर्सी चाहिए, हमको कुर्सी चाहिए।
وہ تو شکر مانیے کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ڈی.وائی. چندرچوڑ نے کہا کہ نہیں ہائی کورٹ کے جج صاحب آپ کا ججمنٹ غلط ہے. کھلے لفظوں میں آرٹیکل نمبر 30 کیا ہے؟ آل مائنورٹیز آپ مائنورٹی کے لوگ ہیں. All minorities, whether based on religion, shall have the right. Whether based on religion, دھرم ذاتی کے آدھار پر shall have the right to establish educational institutions on their choice. اپنی مرضی سے اگر کوئی زبان اور دھرم کی شکشا کے لیے تعلیمی ادارہ بنانا چاہتا ہے تو بنا سکتا. آرٹیکل نمبر 30 ہے کہ نہیں؟ بتاتے اس ہائی کورٹ کے جج کو پیائے داخل ہونا تھا, کہنا تھا کہ ہمارے بھارت کے سنویدھان نے اجازت دی ہے. ہم بزدل ہیں, نہیں بولتے ہیں, کچھ بھی نہیں بولتے, سوچتے کہ یقیناً یہ لوگ مجرم ہیں, ان کے پروجوں نے ان کو دبا کے رکھا. جیسے آج بدنام کیا جاتا ہے کہ مولانا نے اپنی دکان چلانے کے لیے ٹرپل طلاق کو جائز قرار دے دیا تھا. ٹرپل طلاق عورتوں کے اوپر بہت بڑا ظلم تھا. ان مولاناؤں نے اپنی دکان چلانے کے لیے شریعہ قانون نافذ کر رکھا تھا. شریعہ قانون مولانا کی نہیں ہے, قانون شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون ہے. کب بولیں گے؟ جب شریعت پر پابندی لگے گی. اتراکھنڈ میں پابندی لگ چکی ہے, نہیں بولو گے مسلمانوں, نہیں میدان میں آؤ گے اگر قانونی لڑائی نہیں لڑو گے. ارے آپ تو وہ مذہب ہے کہ اللہ بھی آپ کو بولنے کی اجازت دیتا ہے اور ہمارا بھارت کا سنویدھان بھی آپ کو اجازت دیتا ہے. ترمذی کی حدیث ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں قصد الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات بولنا. یہ ترمذی کی حدیث کے اندر ہے. اور پھر بھارت کا سنویدھان بھی کہتا ہے, آرٹیکل نمبر 19 بھی کھل کر یہ بات کہتی ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ فریڈم آف تھاٹ. آپ اپنی سوچ لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں, بول سکتے ہیں. نہیں سمجھتا ہے تو بچوں کو تعلیم دو, سنسکرت میں سمجھے تو سمجھا اور کہو کہ تعلیمی میدان کو زندہ رہنا چاہیے, اس لیے کہ تعلیم سے انسان مہان بنتا ہے. اگر تعلیم یافتہ ہوگا تو درد کو سمجھے گا. شریمد بھگوت گیتا میں بھی کہا گیا ادارا سروے بیتے جانی تاتمے ومیمتم آستتا سیوکتاتما مامے وامتمام گتیم بہنام جنمنا منتے جانوان مام پرپدیکتے واسودیوا سرومتی سمہاتما سدرلبھا. شریمد بھگوت گیتا میں شری کرشن جی نے کہا ہے کہ اگر مہان بننا ہے تو تعلیم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو. انسان جب تعلیم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتا ہے تو پھر وہ دنیا کی تقدیر بدل سکتا نہیں. دنیاوی اعتبار سے دیکھے, جب اس دیش کو قانون کی ضرورت پڑی تھی تو پنڈت جواہر لال نہرو لندن گئے. انہوں نے جا کر کے کہا لندن کے اندر میں پروفیسر سے, اپنے استاد سے, کہ سر ہمارا دیش آزاد ہو چکا ہے, مائی کنٹری ہیز بیکم فریڈم, ہمارے دیش نے آزادی حاصل کر لی. آئی نیڈ اے گریٹ پرسن, آئی نیڈ اے انٹیلیجنٹ پرسن. ہمیں ایک مہان انسان کی ضرورت ہے جو ہمیں بھارت کا ایک سنویدھان لکھے گا. انہوں نے کہا کہ وائی ڈڈ یو کم ہیئر فرام انڈیا, تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. انڈیا ایگزسٹ اے گریٹ پرسن, بھارت کے اندر ایک مہان انسان ہے, جاؤ تم اس کو لو اور اس سے دیش کا سنویدھان لکھواؤ. انہوں نے کہا کہ نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر. کہا وہ تو شودر ہے, وہ ناپاک ہے. شودر برہمن کام کی برہمن شیتی شودر کام, ناپاک ہے, وہ اپوتر ہے. ارے اس کو تو دیکھنا لوگ پسند نہیں کرتے ہیں. جس اسکول میں پڑھتا تھا تو اس کو نیچے بٹھا دیا کرتے تھے لوگ. جس نل سے پانی پی لیا تو اس نل کو اکھاڑ کر پھینک دیتے تھے. اتنا بڑا چھوت مانا جاتا تھا ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر. انہوں نے کہا کہ تمہارے یہاں مانا جاتا ہوگا تم پنڈت جواہر لال نہرو, یو ہیو qualified PhD, تم ڈاکٹر آف فلسفی ہو. پتا ہے تمہاری جیسے اس کے پاس ایک ڈگری نہیں 12 ڈگریاں ہیں. تمہارے بھارت میں کسی کے پاس نہیں ہوگی اتنی ڈگری جتنی ڈگری ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے پاس ہے. انہوں نے کہا کہ اتنا مہان ہے. کہا ہاں آؤ. آیا. ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو سنویدھان سمیتی کا چیئرمین بنایا گیا. 2 سال 11 ماہ 8 دن کے اندر بھارت کو خوبصورت سنویدھان بنا کر کے دیا ہے. اگر ایک چمار کو, ایک SC کو, ایک چھوٹے طبقے کو اگر
عرش تک پہنچایا دنیا کے اندر کسی نے تو وہ صرف تعلیم ہی تھا. اگر آپ کی تقدیر کوئی بدل سکتی ہے تو صرف تعلیم ہی، ایجوکیشن ہی آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے بھارت کے مسلمانوں. اور ان میں تعلیم سب سے پہلے قرآن کریم کی تعلیم، بعد میں اکیڈمک کوالیفیکیشن ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تعلیم دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ اینڈ کمپلسری. ہر زمانے کے اندر تعلیم ایک ایسا میدان ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی کوئی بھی عزت واپس کر سکتے. مہاتما گاندھی، مہاتما کیوں لقب دیا گیا؟ بیرسٹر تھے نا، موہن داس کرم چند گاندھی، یہی اصل نام ہے. جب یہ آئے لندن سے امریکہ گئے، وہاں پر بیرسٹری کر رہے تھے، وکالت کر رہے تھے. کسی نے کہا کہ نہیں جاؤ تمہارے دیش کو آزاد کراؤ. وہ آئے اپنے استاذ کے کہنے پر. جب انہوں نے سب سے پہلا آندولن شروع کیا، اس دھرتی کا نام چمپارن ہے. چمپارن میں جب وہ پہلے اپنے دوست کے گھر گئے اور اپنے دوست سے جا کر کے کہا کہ میں یہیں سے شروعات کرنا چاہتا ہوں. ستیہ گرہ کی شروعات کہاں سے؟ فرام چمپارن. مشرقی اور مغربی چمپارن، بہار کے اندر اتر پردیش کے بارڈری علاقے کو بولتے ہیں چمپارن. وہاں سے شروعات کی. تو یہ مہاتما گاندھی اس وقت مہاتما نہیں تھے، وہ صرف موہن داس کرم چند گاندھی تھے جو بیرسٹر تھے، بہت بڑے پڑھے لکھے تھے. اس وقت میں 2 ہی 3 بیرسٹر تھے. ایک کون؟ ایک پڑوسی محمد علی جناح، جن کی تحریک پہ ایک پڑوسی ملک بنا، پاکستان بنا. اور ایک پنڈت جواہر لال نہرو، اور ایک گاندھی جی. اور اس کے ساتھ میں کوئی بھی میٹنگ ایک عالم دین کے بغیر نہیں ہوتی تھی. وہ کون تھے عالم دین؟ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ. اتنے بڑے عالم دین تھے کہ گاندھی کی کوئی میٹنگ نہیں کامیاب ہو پاتی تھی جب تک ابوالکلام آزاد نہیں آئے. اس وقت میں فائٹنگ ہوتی تھی. کن کی؟ سردار پٹیل کی لڑائی ہوتی تھی اور جناح صاحب کی خوب لڑائی ہوتی تھی. یہ لوگ لڑتے تھے آپس میں. سردار پٹیل صاحب بھی لڑتے تھے، جناح بھی لڑتے تھے، اور پنڈت جواہر لال نہرو بھی لڑتے تھے. سب لوگ لڑتے تھے. ان سب کو شانت کرنے والا صرف ایک ہی ویکتی تھا، ان کا نام مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ. لمبی تاریخ ادھر نہیں جاؤں گا میں، بیرک. تو جب یہ چمپارن گئے، کھانا وانا کھا لیا، ایک دم کوٹ پینٹ ٹائی پہنے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا اپنے دوست سے کہ میں ستیہ گرہ کی شروعات کرنا چاہتا ہوں چمپارن کی دھرتی سے. انہوں نے کہا کہ بالکل کیجئے، ویلکم. بس یہ واقعہ بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے. میں تو مولانا سعید صاحب سے کہا کہ حضرت آدھا گھنٹہ بولوں گا، لیکن کچھ باتیں ایسی آ گئی ذہن کے اندر اللہ نے ڈال دی جو آپ لوگوں نے سنی ہے، تو اس لیے بات تھوڑی لمبی ہو گئی. یہ واقعہ بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. تعلیم پر بات ختم ہو جائے گی. تو گاندھی جی نے کہا کہ آپ کے گھر میں کتنی عورتیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 2 عورتیں، میری ماں ہے، میری بیوی ہے. کہا کہ میں ان دونوں ناری سے یتر ناری یستو پوجنتے رمنتے. ویدوں کے اندر میں آیا کہ ناری کا سمان کرو، ناری سے دعائیں لو، عورت سے یعنی ماں سے دعائیں لو. یتر ناری یستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا. اگر ان سے دعائیں لوگے تو برکت ہوگی. انہوں نے کہا کہ میں ان ناریوں سے ایک وقت میں آشیرواد لینا چاہتا ہوں، ان کے پیر چھو کر. تو گھر والے نے کہا ٹھیک ہے. اندر گیا، ماں کو بھیجا، جاؤ ماں ذرا موہن داس کرم چند گاندھی کو آشیرواد دے دو. وہ ستیہ گرہ کی شروعات اس کے مشن میں نکلا. گئے، جانے کے بعد فوراً انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اکیلی کیوں آئی ماتا جی؟ ٹھیک ہے آپ سے لے لیا. میں آپ اکیلے نہیں، میں دونوں سے ایک ساتھ دینا چاہتا ہوں. آپ جائیے، ان کو بھیج دیجئے، آپ اپنی بہو کو بھیج دیجئے. وہ اندر گئی، 5 منٹ کے بعد بہو آ گئی. انہوں نے کہا کہ آپ نے سمجھانے دونوں کو ایک ساتھ بھیجیے. تو گھر کا مکھیا تھا بیچارہ مجبور ہو گیا. انہوں نے کہا، ان کے جو دوست تھے انہوں نے کہا کہ گاندھی جی میں آپ کی اس خواہش کو پوری نہیں کر سکتا. کہا کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ مائیں بھی آ رہی ہے الگ الگ اور ہماری بھابھی بھی آ رہی ہے، تو دونوں ساتھ میں کیوں نہیں آ سکتی؟ دونوں کو ساتھ میں بھیجیے. انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں صرف ایک ہی ساڑی ہے گاندھی جی، ایک ساڑی ہے. اور جب میری ماں پہن کر آپ کے سامنے آتی ہے تو میری بیوی گھر میں رہتی ہے، اور جب ماں جاتی ہے تو میری بیوی اس کو پہن کے آتی ہے، پھر ماں گھر میں رہتی. کہا کہ ایسا کیوں؟ کہا کہ ہماری تنگ دستی ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اتنے.
کہا کہ اتنا برا حال ہے ہمارے اس ملک کا. کہا کہ جی اسی دن اسی وقت یہ فیصلہ کیا گاندھی جی کہ ہم آج سے کبھی بھی سوٹ بوٹ نہیں پہنیں گے. اسی وقت کوٹ پینٹ ٹائی اتار کر پھینکتا ہے اور دھوتی 2 کپڑے یوز کرتا ہے. ایک دھوتی جو پہنتا ہے تہمت کی جگہ پر اور یہ پورے چادر کے طور پر استعمال کرتا ہے. ٹو دا ڈے آف ڈیتھ, مرنے کے دن تک موہن داس کرم چند گاندھی مہاتما نے کہا کہ بھئی ہمارے اس دیش کے لوگ اتنی غربت میں ہیں تو ہم کبھی بھی کوٹ پینٹ نہیں پہن سکتے. سبق حاصل کرو گاندھی جی کے نام پر اقتدار پر بیٹھنے والوں. آج تم 10 لاکھ روپے کا سوٹ پہنتے ہو, 1 لاکھ روپے کا پین استعمال کرتے ہو, 3 لاکھ روپے کا چشمہ استعمال کرتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ دیش ترقی نہیں کر رہا ہے. 24 گھنٹے میں 1 کروڑ 3 کروڑ روپے, 1 گھنٹے بلکہ 24 گھنٹے میں 3 کروڑ روپے خرچ کیے جاتے ہیں آپ کی سیکیورٹی کے اوپر. اس سے دیش سشکت نہیں ہوگا بلکہ آتم نربھر بھارت کو بنانے کے لیے, خود مختاری کے لیے گاندھی جی نے کپڑے اتار کر پھینک دیے تھے اور مرتے دم تک اسی 2 کپڑے پر رہے. اور انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی اس درد کو اپنے دل سے جدا نہیں ہونے دوں گا. اور گاندھی جی نے کہا کہ ٹھیک ہے انگریز کا کپڑا ہمارے دیش میں آتا ہے, نہیں چاہیے لات مارو, اور فوراً چرخا لے کر بیٹھ گئے. دھاگے اور کپڑے بنانے شروع کر دیے انہوں نے, اور تب سے کھادی مشہور ہوئی ہے. جب سے گاندھی جی نے اپنے ہاتھوں سے کپڑا بنانا شروع کیا ہے. ایک پڑھے لکھے انسان کی سوچ یہ ہوتی, جب انسان پڑھا لکھا ہوگا تو قوم کا درد سمجھے گا, جب انسان ان پڑھ ہوگا تو قوم کی پراپرٹی کو بیچ دے گا, دیش کو بیچ دے گا, سنویدھان کو بیچ دے گا. اگر پڑھا لکھا ہوگا تو سنویدھان نہیں ہوگا تو سنویدھان بنائے گا. وہ سنویدھان جس کے اندر اتنی خوبصورتی ہے, جس کے اندر کہا گیا equality before law اور the equal protection of the laws. اگر آدمی ان پڑھ اور گوار ہوگا تو اس کو دنیا کی کوئی چنتا نہیں ہوگی, اپنے خداؤں کو خوش کرے گا, لوگوں کو لڑائے گا, اپنی کرسی کو بچائے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر بہترین نسل بنانا ہے, اگر بہترین سماج پیدا کرنا ہے تو نیو جنریشن کو تعلیم سے سرفراز کیجئے. سب سے پہلے اپنے دھارمک تعلیم دیجئے, دوسرے نمبر پر اکیڈمک کوالیفیکیشن دیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ پھر دوبارہ آپ کی کھوئی ہوئی عزت آپ کو واپس ملے گی. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے 5 منتر پڑھا ہے, 5 منتر پڑھ کے دعا کروں. حضرت ہے نا اور کوئی نہیں, کرا دیتے دعا کرا دیں.